ٹھیک ہے ساجیانی۔ اس کو ذرا اور پیچھے کریں تھوڑا سا، 1 فٹ 2 فٹ 1.5 فٹ اور پیچھے کریں، اور پیچھے کریں اور چلیے۔ جی اس کو پھر وہیں اسی جگہ پہ لائیں۔ بس ذرا رکے، تھوڑا سا بھی رکے، ذرا میں دیکھتا ہوں۔ اب صاف ہو گیا؟ الحمدللہ۔ اب سب کو ٹھیک نظر آ رہا ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کل وادی تیہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس کو آپ حضرات نے لکھا۔ لکھیے گا، بنی اسرائیل جس میدان میں بنی اسرائیل جس صحرائی میدان میں 40 سال تک حیران و پریشان گھومتے رہے، وہ علاقہ تیہ کہلاتا ہے۔ یہ کوہ طور کے شمال میں صحرائے سینا کا سینا، غور سے دیکھیے، سینا، یہ کوہ طور کے شمال میں صحرائے سینا کا جنوبی حصہ ہے۔ تیہ کا لغوی معنی ہے بھٹکنا۔ تیہ کا لغوی معنی ہے بھٹکنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، سورہ مائدہ سورت نمبر 5 کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً یتیہون فی الارض، وہ 40 سال تک اس زمین میں بھٹکتے رہے۔
وہ 40 سال تک اس زمین میں بھٹکتے رہے۔ جب بنی اسرائیل وادی سینا میں داخل ہوئے تھے تو اسی صحرا میں ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، اور اسی جگہ من و سلوہ نازل ہوا تھا۔ اسی صحرا میں بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ قاتل کا پتہ نہ چلا قاتل کا پتہ نہ چلا تو اللہ تعالیٰ نے گائے ذبح کر کے اس کے ٹکڑے کو لاش پر مارنے کو کہا۔ اس پر بنی اسرائیل نے الٹے سیدھے سوالات کیے جو قرآن مجید میں ہیں۔ یہ واقعہ بھی اسی وادی سینا میں پیش آیا۔ یہیں بنی اسرائیل کے ایک متکبر مالدار شخص یہیں وادی سینا میں بنی اسرائیل کے متکبر مالدار شخص قارون کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا گیا۔ قصص القرآن قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ میدان تیہ کا ہے۔ یہ واقعہ میدان تیہ کا ہے، اسی لیے قرآن نے اسے اسی لیے قرآن حکیم نے اسے غرق فرعون سے متعلق واقعے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ البتہ اس واقعے کے بارے میں اختلاف ہے کہ قارون کا واقعہ غرق فرعون سے پہلے پیش آیا یا بعد میں۔ آگے لکھیے، تیہ کے اندر 40 سالہ دور میں حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ آگے لکھیے، موسیٰ علیہ السلام
کی وفات کے وقت ان کی عمر 120 سال تھی۔ آج کل اریحہ میں آج کل اریحہ میں ایک سرخ ٹیلہ ہے جسے کثیب احمر کہتے ہیں۔ اس کے قریب ایک قبر کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو تمہیں موسیٰ کی قبر کا نشان دکھاتا۔ فتح الباری کے مطابق اسی جگہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا ہونا موسیٰ علیہ السلام کا قبر کا ہونا راجح قول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد یوشع ابن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے دریائے اردن پار کر کے پہلے اریحہ فتح کیا، پھر پورے کنعان یعنی فلسطین پر قبضہ کیا۔ یاد رہے کہ یوشع علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب تیہ کے ساتھ اور سینا کے ساتھ آپ نے بہت کچھ سمجھا مولانا، اس لیے میں اس نقشے کو دوبارہ آپ ساتھیوں سے متوجہ کروں گا۔ کس طرح آپ نے دیکھا کہ کس طرح منفس سے مصر سے بحیرہ مرات میں یہاں آ کے فرعون غرق ہوا، اور یہ بالکل ساتھ ملے ہوئے دریا تھے۔ اسے بحیرہ قلزم بھی کہتے ہیں، سوئز بھی کہتے ہیں، بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ وادی سینا، یہ سارا صحرا ہے، یہ سارا مکمل صحرا بہت بڑا، ہزاروں کلومیٹر، تو یہاں آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے۔ یہی منسلوہ نازل ہوا، یہ وادی سینا میں یہی منسلوہ نازل ہوا۔ پھر یہ وادی سینا کے جو تیہ کا علاقہ ہے، یہاں وہ آئے، یہاں 40 سال حیران و گردان پھرتے رہے۔ ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر یہاں واقعہ پیش آیا، وحی ملی، فلاں فلاں۔ پھر اس کے بعد یہاں سے یوشع ابن نون کے ساتھ ہی کہاں پہنچے؟ اریحہ، اور اریحہ سے پھر کہاں آئے؟ فلسطین، جس کا پرانا نام کنعان۔ فلسطین آپ کو پرانے نقشوں میں نہیں ملے گا، بہت جو قدیم نقشے ہیں ان میں کیا ملے گا؟ کنعان۔ اسی طرح آپ نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کنعان سے آئے مکہ، تو وہ کنعان کیا تھا؟
فلسطین، فلسطین انبیاء کی سرزمین. تو آپ کو یہ پورا سفر اچھی طرح سمجھ میں آیا. تبوک بھی آپ نے تا کے پورے کر لیے، تبع بھی پڑھ لیا، دیکھیے گا فہرست کو، تبع پڑھا، تبوک پڑھا، 3 پڑھا، 3 پڑھا. اور ہم قرآن مجید کے الفاظ ہی کو فہرست میں لا رہے ہیں تاکہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں، تلاوت کریں، تو پھر اس وقت آپ کے سامنے جو چیز آئے اس کو آپ نے دیکھنا ہے. اب ہمارا اگلا عنوان ہے جودی. واستوت علی الجودی وقیل بعدا للظالمین. فوراً آپ سمجھ گئے نوح علیہ السلام. جی 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 جی. جودی لکھیے گا، اس کا ذکر قرآن مجید میں، اس کا ذکر قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 4-3، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 مقامات میں فرمایا. اور لفظ جودی کا ذکر، لفظ جودی کا ذکر سورہ ہود، سورہ ہود سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 44 میں آیا. دیکھ کر لفظ لکھی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. آگے جو لکھیں گے وہ اتنا سب، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، بس اتنا لکھ لیجیے. سورت نمبر 11 آیت نمبر 44، اس میں سے صرف اتنا لکھیے، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ. اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر، ترجمہ لکھیے، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے. 7,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مابین النہرین، یہ پہلے میں دکھا چکا یہ والا نقشہ، مابین النہرین، جس کو آپ نے لکھا تھا میسوپوٹیمیا، پرانا نام، مابین النہرین میسوپوٹیمیا کے علاقے میں مبعوث ہوئے، جسے آج کل عراق کہتے ہیں. اب آسان لگا آپ کو. تو یہ علاقہ مابین النہرین، اور مابین النہرین سے کیا سمجھے تھے آپ اس وقت؟ دریائے فرات اور دریائے
دجلہ کے درمیان، مابین النہرین، دریائے فرات اور دریائے دجلہ، یہ دریائے دجلہ ڈیگلٹ، یہ دریائے دجلہ، یہ دجلہ چلا، اور دریائے فرات یہ والا. تو مابین النہرین کیا تھا؟ عراق. عراق میں مبعوث ہوئے. ان کو آدم ثانی کہتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کے مطابق، قرآن مجید کی آیت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کے درمیان رہے. ساڑھے 900 سال اپنی قوم کے درمیان رہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام. 950 سال رہے. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام. اب آگے لکھیے. قرآن مجید کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری تھی. اس پہاڑ کو بائبل کی زبان میں کوہ ارارات کہتے ہیں. بائبل کی زبان میں کوہ ارارات کہتے ہیں. تو کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، تا کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے. تو کے ساتھ بھی، تا کے ساتھ بھی کوہ ارارات کہتے ہیں. اس کی بلند سطح سمندر سے اس کی بلندی 16,946 فٹ ہے. اس کی بلندی سطح سمندر سے 16,946 فٹ بلند ہے. کہا جاتا ہے کہ اس برف پوش چوٹی پر نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے. بعض جغرافیہ دانوں کی رائے ہے کہ کوہ ارارات یا جودی مشرقی ترکی میں اس مقام پر ہے جہاں آرمینیا اور ایران کی سرحدیں ملتی ہیں. لیکن معجم البلدان میں لکھا ہے کہ کوہ جودی دریائے دجلہ پر واقع شہر جزیرہ ابن عمر کے سامنے واقع ہے. دریائے دجلہ پر واقع شہر جزیرہ ابن عمر کے سامنے واقع ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بانگے درا کی ایک نظم ہمالہ میں کشتی نوح کے اترنے کا مقام
कोहे हमालिया बताया है। कोहे हमालिया बताया है। इकबाल के उस शेर का मिसरा ये है। इकबाल के उस शेर का मिसरा ये है। नूह नबी का आकर ठहरा जहां सफीना। इकबाल के उस शेर का मिसरा ये है। नूह नबी का आकर ठहरा जहां सफीना। ये जुग्राफिया दानों के नजदीक बेअसल बात है। ये जोग्राफिया दानों के नजदीक बेअसल बात है। ज्यादातर मुअर्रिखीन का ये कहना है कि ज्यादातर मुअर्रिखीन का ये कहना है कि कुर्दिस्तान और आर्मीनिया में कुर्दिस्तान काफ किताब वाला काफ रा दाल सीन ता अलिफ नून कुर्दिस्तान और आर्मीनिया में मौजूद रिवायतों से मालूम होता है कि तूफान नूह के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी इलाके में ठहरी थी। मौलाना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में आपने समझना होगा। एक तो आपने समझना होगा कि एक रिवायत यह है कि बाबिल के पास कौम नूह का इलाका था। बाबिल के पास जिसे आजकल कूफा कहते हैं, ये कौम नूह का इलाका था। फिर चलते 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 ये बहुत दूर तक, और यहाँ आकर बाज का कौल है कि यहाँ कश्ती वाक़ थी नैनवा की जगह में। लेकिन ज्यादा कौल क्या है, कोहिजूदी जो जजीरा इब्ने उमर के करीब नसीबैन और मूसिल के पास इराक का ये सारा बड़ा इलाका इराक का था। ये सारा इराक का, तो ये इराक का ये जजीरा इब्ने उमर और नसीबैन और उसके पास ये, और आजकल इसको क्या कहते हैं, कुर्दिस्तान, कोहिस्तान, कुर्दिस्तान। और ये सब शाम के शाम के मशरिक में, इराक के जुनूब में। ये इराक और ये आगे शिमाल, इराक के शिमाल में कोहिजूदी, जिस पर जहां जाकर तो कोहिजूदी के बारे में दो कौल। एक तो जुनूबी इराक में कौम नूह का इलाका जहां आजकल कूफा आबाद है, दूसरा कोहिजूदी कहाँ है, तुर्की में। बाद लोगों का कहना शिमाल में जाकर तुर्की के इलाके में। और ये सारा इलाका कौन सा था नूह अलैहिस्सलाम का, इराक। आप हजरात ने नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से भी पढ़ लिया, और अगला जीम के हवाले से बस एक ही उन्वान है। अगला उन्वान हमारा है हा से हिज्र। इससे सूरतुल हिज्र भी आपको समझ में आएगी। हिज्र कौम समूद, समझ गए आप सारी बात। सालेह अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा गया। तो उन्वान लिखिएगा हिज्र।
حجر یہ قوم سمود کا علاقہ ہے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 9 مرتبہ آیا ہے، 9 مرتبہ آیا ہے، لیکن زیادہ تفصیلی حالات حضرت صالح علیہ السلام کی سورہ اعراف سورت نمبر 37، سورہ اعراف سورت نمبر 37، سورت نمبر 7، سورہ اعراف سورت نمبر 7 کی آیت نمبر 73 سے لے کر 79 تک، سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 73 سے 79 تک۔ اسی طرح سورہ ہود سورت نمبر 11، سورہ ہود سورت نمبر 11 کی آیت نمبر 61 سے لے کے 68 تک، آیت نمبر 61 سے لے کے 68 تک۔ اور پھر سورت شعراء سورت نمبر 26 کی آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 159 تک، تاکہ فارغ وقت میں آپ ان آیات کا مطالعہ کریں تو صالح علیہ السلام قوم سمود کے حالات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب آگے لکھیے، حضرت صالح علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے وہ سمود کہلاتی تھی۔ وہ سمود کہلاتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو عاد اولا کی ہلاکت کے وقت، یہ وہ لوگ تھے جو عاد اولا کی ہلاکت کے وقت حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اور یہی نسل قوم سمود کی عاد ثانیہ کہلاتی ہے۔ پڑھتے ہیں آپ قرآن، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، تو عاد اولا قوم ہود کو اور عاد ثانیہ قوم سمود کو۔ قوم سمود کی آبادیاں حجر کے مقام میں تھی۔ اسے مدائن صالح بھی کہتے ہیں، اسے مدائن صالح بھی کہتے ہیں۔ قدیم نام الحجر تھا۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت کا نام سورت الحجر، اسی مناسبت سے قرآن مجید میں ایک سورت کا نام سورت الحجر ہے۔ یہ علاقہ خیبر سے تقریباً 115 میل شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ علاقہ قوم سمود کا، حجر کا، خیبر سے تقریباً 115 میل شمال مغرب میں واقع ہے۔ آج بھی یہاں ان کے کھنڈرات موجود ہیں، آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ الحجر کے باشندے یعنی قوم سمود چٹانیں کاٹ کر
ان میں گھر بنانے کے موجد تھے. گھر بنانے کے موجد تھے. آج بھی مدائن صالح کے کھنڈرات میں پتھروں کی عمارتیں پہاڑوں میں موجود ہیں. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر کی آیت نمبر 9 میں فرمایا. قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے اور اللہ کی نافرمانی سے باز نہ آئی. تو ایک خوفناک زلزلے نے اس قوم کو تباہ کر دیا. ایک خوفناک زلزلے نے اس قوم کو تباہ کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام اپنے مؤمن ساتھیوں کے ساتھ فلسطین رم اللہ کے علاقے میں چلے گئے. جغرافیہ دان کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام حضرموت احقاف چلے گئے تھے. حضرموت احقاف چلے گئے تھے. چنانچہ احقاف حضرموت میں ایک قبر مشہور ہے جسے صالح علیہ السلام کی قبر کہتے ہیں. دیکھیے گا، حجر کا مطالعہ کیجیے گا، آپ سمجھتے ہیں. پورا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، بحیرہ قلزم، مدین، تبوک جو آپ نے پڑھے ابھی تک، تبوک، اور نیچے کیا ہے؟ مدینہ، خیبر، مدینہ جنوب میں، تو مدینے کے شمال میں، مغرب، شمال مغرب میں دیار سمود، مدائن صالح، الحجر. یہ پورا کا پورا علاقہ حضرت صالح علیہ السلام، دیار سمود، اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، سارا پہاڑی علاقہ ہے. اور یہ لوگ، میں نے بتایا آپ کو ایک سبق میں کہ پورا اوپر سے پتھر، پہاڑ، پورا سخت پہاڑ، یہ پہاڑ کو تراشتے تھے. اچھا، دروازے نہیں بناتے، ظاہر ہے دروازہ کھلے گا کیسے، بند کیسے ہوگا. ان کی دہلیز بھی کوئی نہیں ہوتی تھی، بس گیٹ بنایا، اس کے بعد آگے کمرے کمرے، میٹنگ کے ہال کی کرسیاں، میز، وہ تک اب موجود ہے ابھی بھی. تو بغیر توڑے تراشتے تھے. پلنگ بھی اسی طرح بناتے، نہیں پہاڑ ہے، اسی طرح تراش کے پلنگ بھی بناتے تھے. بیڈ بنائے گا انہوں نے، بستر اپنے، اور مشکل ترین کرسیاں اور میز بنانا، وہ بھی اندر سے بنا کر نہیں، پہاڑ کے ساتھ ہی اس کو کریدتے. کمال تھا، کیا طاقتور قوم، اور کتنا آرکیٹیکچر کمال تھا ان کے اندر. اور مضبوط قومیں تھی، بڑی مالدار قومیں تھی. اللہ نے ان کو زلزلے سے تباہ کیا. ان کے کھنڈرات آج بھی موجود. حق آپ نے حجر کا مطالعہ کیا. آئندہ انشاءاللہ ہم حدیبیہ کا مطالعہ کریں گے، ہاں سے انشاءاللہ. جی اب سمیٹ لیجیے اس کو.